ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک دیہاتی رہتا تھا۔ وہ دیہاتی بہت ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ دن بھر وہ کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مہمان خانے میں بیٹھ کر تاش کھیلتا۔ دیہاتی اور اس کے تینوں دوستوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے اور ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ دیہاتی کے دوستوں کو جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اچانک ایک دن ان کو خبر ملی کہ پاس کے شہر میں ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں کو پیسوں کے بدلے جادو سکھاتا ہے۔ اس دیہاتی کے دوستوں نے جب یہ سنا کہ پاس کے گاؤں میں ایک جادوگر آیا ہے تو انہوں نے شہر جا کر جادو سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ دیہاتی نے اپنے دوستوں کو بہت سمجھایا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر نہ جائیں اور اپنے گاؤں میں ہی رہیں کیونکہ جادو کا کھیل بہت خطرناک ہو سکتا ہے، مگر اس کے دوستوں نے دیہاتی کی ایک نہ مانی۔ بالآخر وہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر چلے گئے جہاں وہ جادوگر رہتا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے اس جادوگر سے ملے اور بتایا کہ وہ لوگ گاؤں سے آئے ہیں اور انہیں جادو سیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ چنانچہ جادوگر نے انہیں اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ وہ جادوگر سارا دن ان سے اپنے گھر کے کام کرواتا اور فرصت کے وقت میں ان لوگوں کو جادو بھی سکھاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور وہ لوگ اسی جادوگر کے ہاں ملازمت کرتے رہے۔ اسی طرح 4 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اب انہوں نے کافی جادو سیکھ لیا تھا اور وہ ایک کامیاب جادوگر بھی بن گئے تھے اور ان کا نام بھی کافی مشہور ہو گیا تھا۔ دیہاتی بھی جب اپنے دوستوں کے کارناموں کے بارے میں سنتا تو بہت خوش ہوتا۔ اپنے اس جادو کی وجہ سے ان تینوں نے کافی دولت بھی کمائی تھی جس سے وہ کافی مغرور ہو گئے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے دیہاتی دوست کو ملنے کا پروگرام بنایا کہ کیوں نہ اسے دکھایا جائے کہ وہ آج جادو کی وجہ سے کتنے کامیاب ہیں، کیونکہ دیہاتی اکثر انہیں جادو سیکھنے سے منع کرتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں میں پہنچنا ہی تھا کہ ہر طرف دھوم مچ گئی کہ جادوگر آئے ہیں۔ دیہاتی بھی اپنے دوستوں سے ملنے چلا آیا اور اسے اپنے دوستوں کو اپنے درمیان دیکھ کر کافی خوشی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف وہ تینوں دوست دیہاتی کو جاہل اور اجڑ کہتے اور اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، مگر دیہاتی بہت ہی سادہ لو اور شریف انسان تھا۔ وہ ان کی دوستی پر فخر کرتا۔ ایک روز وہ دیہاتی اپنے دوستوں کے پاس گیا اور انہیں اپنے ہاں کھانے کی دعوت دی اور کہنے لگا کیوں نہ گھر پر کھانے کی بجائے جنگل میں تمہاری دعوت کی جائے، اس طرح ہم چاروں دوست ساتھ میں پکنک بھی منا لیں گے۔ وہ تینوں دوست رضامند ہو گئے۔ گھر واپس آ کر دیہاتی بہت خوش تھا اور پکنک کی تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ وقت مقررہ پر وہ لوگ ساز و سامان کے ساتھ جنگل پہنچ گئے۔ جنگل میں انہیں ایک شیر کی ہڈیاں نظر آئیں۔ ہڈیاں دیکھتے ہی دیہاتی کے دوست بولے کہ آج ہم تمہیں اپنے جادو کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے۔ ان میں سے ایک دوست بولا میں اپنے جادو کے زور سے ان ہڈیوں کو جوڑ کر ڈھانچہ بنا دوں گا۔ دوسرے دوست نے کہا میں اپنے جادو کے ذریعے اس ڈھانچے پر گوشت چڑھا دوں گا۔ تیسرے دوست نے کہا کہ میں اپنے جادو کے ذریعے اس شیر کو زندہ کر دوں گا۔ یہ سن کر دیہاتی کہنے لگا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، یہ شیر ہے، زندہ ہوتے ہی ہمیں پھاڑ کھائے گا۔ مگر تینوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر دیہاتی کو چپ کروا دیا۔ چنانچہ پہلے دوست نے منتر پڑھا اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا۔ پھر دوسرے نے منتر پڑھا اور ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا۔ تیسرا دوست منتر پڑھنے ہی والا تھا کہ دیہاتی نے اسے پھر سمجھایا کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو، مگر اس نے دیہاتی کو جاہل اور اجڑ کہہ کر چپ کروا دیا اور منتر پڑھنے لگا۔ دیہاتی نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سمجھانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر درخت پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی دوسرے دوست نے منتر پڑھ کر ڈھانچے پر پھونک ماری تو شیر زندہ ہو کر دھاڑنے لگا اور ان تینوں دوستوں کو پھاڑ کھایا۔ ناظرین، اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی تعلیم یا فن کے اثر میں مغرور ہو کر عام سمجھ بوجھ سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔